روشنی کا بندوبست کر کے لانا ہے۔ ہمیں خود بھی معلوم ہے، ہم کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ علاقہ کیسا ہے، لالٹین کی ضرورت بھی پڑے گی، بسترے کی ضرورت بھی پڑے گی، خیمے کی ضرورت بھی پڑے گی، دواؤں کی ضرورت بھی، مطلب ایک پوری پلان کر کے ہم نکلتے ہیں۔ تو قبر کہتی ہے کہ اندھیرا ہے، روشنی لانا، اور میرے اندر تنہائی ہے، کوئی ساتھی لے کر آنا۔ ہم اکیلے کیمپنگ کے لیے نہیں جاتے، اگر کوئی اکیلا کیمپنگ کے لیے جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ دماغ میں خلل ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض اور عذاب ہے، اس کا بندوبست کر کے لانا۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میں نماز لا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ تو گویا قبر میں روشنی کا بندوبست نماز ہے۔ اور قبر کے تنہائی کا ساتھی کون ہے؟ فرمایا کہ بہترین مصاحب اور بہترین دوست قرآن کریم ہے، کیونکہ قیامت کے دن فرمایا کہ قرآن اور روزہ اللہ سے لڑیں گے کہ یا اللہ دن بھر میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، اور رات کو یہ قرآن کہے گا کہ رات کو یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو میرے طرف سے اس کی شفاعت قبول فرمائیں۔ تو قرآن بہترین ساتھی ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ، ہم ہمیشہ سنتے ہیں رمضان میں، تو فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ نماز سر کی طرف کھڑی ہو جائے گی، قرآن دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے گا، اور روزہ جو ہے جو ڈھال ہے، ڈھال ہمیشہ الٹے ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے بائیں ہاتھ میں، تو روزہ ادھر آ کے کھڑا ہو جائے گا قبر میں۔ اور فرمایا کہ انسان جو پیروں سے چل کے نیک اعمال کرتا ہے وہ پیروں کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ چاروں طرف سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور ہم جواب میں قبر کو کہہ دیتے ہیں کہ تم بے فکر رہو، میں سارے بندوبست کر کے لا رہا ہوں، میرے بیگ میں نیک اعمال بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں، اور ڈھال بھی ہے، اور پروٹیکشن بھی ہے، اور میرا ساتھی میرے ساتھ آ رہا ہے۔ اب اگر ہماری زندگی سے یہ چیزیں نکلی ہوئی ہیں یا کم ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہاں آپ سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں کہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے، سمجھایا جائے، صرف یاد دہانی کی جاتی ہے۔ ہم بزنس بھی کر سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں، اگر اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں رہے۔ ہر وقت مصلی پہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے۔ آدمی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی، اپنے بچوں کو اسکول لے جاتے ہوئے بھی عبادت کر سکتا ہے۔ کیا ہے کہ اپنی نیت نیک ہو۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو ذہن میں عرض اس لیے کر دیں کہ اکثر ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، آج کل کوئی وقت آتا ہے کہ کئی دفعے جمع ہونے کا موقع ملتا ہے، اور کچھ وقت آتا ہے کہ اس میں ایک خلا ہوتا ہے، یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ بہرحال جو صدمہ گزرا، ہمارے اکثر کئی احباب بھی ان کے اعزاء اقربا حال میں گزرے ہیں۔